بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال کے بدلہ میں جنت کے محل کی خریداری۔ جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بصرہ میں گزر ہوا۔ پھرتے پھرتے ایک عالی شان محل پر پہنچے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ اس پر مستری اور مزدور لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف ایک نہایت خوبصورت نوجوان، ہم نے کبھی ایسا حسین شخص نہ دیکھا تھا، اس محل کی تعمیر کا انتظام کر رہا ہے اور معماروں اور مزدوروں سے کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں کام اس طرح کرو۔ یہ دیکھ کر مجھ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھتے ہو یہ جوان کیسا حسین ہے اور اس مکان کے بنانے پر کس قدر حریص ہے۔ مجھے تو اس کی حالت پر رحم آتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس کو مخلص اور برگزیدہ بنا دے۔ کیا عجب ہے کہ یہ نوجوان جنت کے جوانوں میں سے ہو جائے۔ ہم اس گفتگو سے فارغ ہو کر اس جوان کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، مگر مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے نہ پہچانا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پہچانا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور بہت آؤ بھگت کی اور عرض کیا، حضرت کیسے تکلیف فرمائی؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس محل میں تمہارا کس قدر مال صرف کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا 1,00,000 درہم۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ سب مال تم مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اسے موقع پر خرچ کر دوں اور تمہارے لیے اس سے عمدہ محل کا ذمہ دار ہو جاؤں، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا سامان، لونڈی، غلام، خادم، سرخ یاقوت کے قبے، خیمے سب ہوں گے، اور محل کی مٹی زعفران اور مشک کی ہوگی، اور تیرے اس محل سے پائیدار اور بہت وسیع ہوگا۔ ابتدا لا بعد تک قائم رہے گا اور اس کو کسی معمار کا ہاتھ نہ لگا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے کن ہو فرمانے سے بنا ہوگا۔ اس جوان نے کہا، آپ مجھے آج رات کی مہلت دیجیے اور کل صبح پھر تشریف لائیے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت بہتر۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار کو تمام رات اس جوان کا خیال رہا۔ جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خوب دعا فرمائی اور صبح ہی ہم دونوں پھر اس کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ جوان محل کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ جب اس نے مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بہت خوش ہوا اور کہا، کل کا وعدہ بھی یاد ہے؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں یاد ہے، کیا تم ایسا کرو گے؟ کہا، ہاں ضرور۔ یہ کہہ کر اس نے مال کے توڑے منگائے اور ان کے سامنے رکھ دیے، اور دوات قلم اور کاغذ منگایا۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ پر اس مضمون کا اقرار نامہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل با معاوضہ اس محل کے دلانے کا ضامن ہو گیا ہے، اور اگر اس محل میں اس سے زیادتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور با معاوضہ اس مال کے میں نے اس کے لیے ایک اور محل جنت میں اس کے محل سے زیادہ وسیع خرید کر لیا ہے۔
اور محل اللہ تعالیٰ کے سائے اور قرب میں ہوگا۔ فقط یہ لکھ کر اس جوان کے حوالے کیا اور وہ سب مال لے آئے اور دن بھر میں سب کا سب تقسیم کر دیا۔ شام کو مالک کے پاس رات کے گزارے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس واقعہ کو 40 دن نہ گزرے تھے کہ ایک روز مالک صبح کی نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے جا رہے تھے کہ یکا یک محراب پر جو نظر پڑی، دیکھا تو وہی کاغذ جو انہوں نے جوان کو لکھ کر دیا تھا رکھا ہوا ہے۔ کھول کر دیکھا تو اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ عزیز حکیم کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات اور فارغ خطی ہے۔ جس محل کی تم نے ہمارے اوپر ضمانت کی تھی وہ ہم نے اس جوان کو دے دیا ہے، 70 حصے اور زیادہ دیا ہے۔ مالک یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور اسے لے کر اس جوان کے گھر گئے۔ دیکھا تو اس کا دروازہ سیاہ ہے اور گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے جوان کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کل مر گیا ہے۔ پھر ہم نے غسل دینے والے کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے اس جوان کو غسل دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ہی دیا ہے۔ مالک نے پوچھا اچھا بیان کرو اس کی موت کس طرح ہوئی؟ کہا اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو تم غسل و کفن دینا، اور ایک پرچہ دیا اور یہ کہا کہ اس پرچہ کو کفن میں رکھ دینا۔ میں نے اس پرچہ کو کفن میں رکھ دیا اور اسے دفن کر دیا۔ مالک نے وہ پرچہ جو محراب سے ملا تھا نکال کر دکھایا۔ وہ دیکھ کر فوراً بول اٹھا کہ خدا کی قسم وہ یہی پرچہ تھا، میں نے کفن کے اندر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ایک جوان کھڑا ہوا اور مالک سے کہا میں آپ کو 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، آپ میرے لیے بھی ایسے محل کے کفیل ہو جائیے۔ فرمایا ہو گیا جو ہونا تھا۔ وہ بات گئی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی اس جوان کو یاد کرتے تھے تو روتے تھے اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔